العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الحليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذکر العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ یوسف کے یہ 11ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ چل رہا ہے، اور اب آیات میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھیں، جب یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے وہ 10 بیٹے اور خاندان کے افراد حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں پہنچے تو دیکھیں کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے تمام اہل ایمان کے لیے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے تخت پر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں جھک گئے سب کے سب۔ وَقَالَ، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس موقع پر، یا ابت ھذا تاویل رؤیایا، اے میرے ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر، من قبل، جو میں نے دیکھا تھا، یعنی جو خواب میں نے دیکھا تھا بچپن میں، اور میں نے اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا، اور آپ نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا ورنہ وہ تیرے خلاف تدبیریں کریں گے۔ تو یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر، یعنی وہ خواب آپ جانتے ہیں کہ یہ تھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جب وہ سب کے سب افراد سجدے میں گر گئے تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے دیکھا تھا۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو حق کر دیا، حقیقت بنا دیا، یعنی کس طرح سے دیکھیں انجام کو پہنچا دیا، کتنا سفر طے کرانے کے بعد کتنے مراحل طے ہوئے، کیسے اونچ نیچ آئی راستے میں، لیکن میرے رب نے اس خواب کو حق کر دکھایا۔ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ دیکھیں یہ ہے رویہ مومن کا کہ اپنے رب کے احسان کو پیش نظر رکھتا ہے کہ کس طرح سے مشکل سے اس نے مجھے نکالا۔ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي، اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ اِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، کتنا لمبا عرصہ 9-10 سال قید خانے میں رہے، وہاں سے مجھے نکالا۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ، اور پھر صحرا سے نکال کر اس نے آپ کو مجھ سے ملا دیا، یعنی کوئی امید نہیں تھی، اور کس طرح سے وہ آپ کو لے آیا اور مجھ سے ملا دیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک فساد ڈال دیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کس طرح سے میرے رب نے آپ کو سب کو مجھ سے ملا دیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو چاہتا ہے
بڑے لطیف انداز میں معاملے کو انجام تک پہنچا دیتا ہے، یعنی غیر محسوس طریقے سے وہ اپنے کام کو دیکھے کس طرح سے انجام کو پہنچاتا ہے، انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتے کہ یہ ہو جائیں گے، اللہ ان کو تکمیل کو پہنچا دیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے حکیم ہے، علیم ہے، بہت بڑی صفات ہے یہ، صاحب علم، اور علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو وہ کسی کو عطا کرے، اور علم کا ہی تقاضا کرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارے تعلیمی اداروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان لکھا ہوتا ہے کہ وقل رب زدنی علما، یہ کہا کرو کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ اور محترم بھائیوں، علم کو دیکھیں کتنا بلند بیان کیا ہے جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت ہے یہ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اہل علم ہی اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے علم کی جستجو ماں کی گود سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قبر تک علم حاصل کرو، اور اہل علم ہی اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات کا، اس کے صفات کا، اس کی قدرت کا، اس کی حکمت کا، اس کے اختیارات کا جتنا زیادہ علم انسان کو حاصل ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور یہی مقصود و مطلوب ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرے انسان۔ تو آگے فرمایا کہ یقیناً وہ علیم ہے، صاحب علم ہے اور صاحب حکمت ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اب دیکھیں یہ چند فقرات بڑے اہم ہیں۔ فرمایا اے میرے پروردگار قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے ملک عطا کیا، بادشاہت عطا کی، یعنی کیا سوچا تھا بھائیوں نے، کہاں پہنچایا تھا، اور تو نے مجھے کیا عطا کر دیا، اپنے رب کا احسان مند ہونا۔ اور پھر یہ کہ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے بات کی تہ تک پہنچنے کا علم دیا۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ معاملہ فہمی ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی بات، کوئی معاملہ درپیش ہو اس کی تہ تک پہنچنا۔ فاطر السماوات والارض، یہ بہت خوبصورت دعا ہے، یہ سب کو یاد ہونی چاہیے کہ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، سرپرست ہے، یعنی کہیں بھی تیری سرپرستی سے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تیری سرپرستی کے بغیر، تو دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا سرپرست ہے۔ توفنی مسلمہ، میرا خاتمہ اسلام پر کرنا، دیکھیں یہ ہونی چاہیے، توفنی مسلم، مجھے مسلم فوت کرنا، جب موت آئے تو اس حالت میں آئے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اے پروردگار میرا الحاق یعنی میرا ملاپ کس کے ساتھ ہو، صالحین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ مجھے شامل رکھنا۔ یہ بہت بڑی، یہ بھی سعادت ہے، نعمت ہے کہ انسان کی صحبت صالحین کے ساتھ ہو، اس کا انجام صالحین کے ساتھ ہو، اس کی آخرت صالحین کے ساتھ ہو۔ ذالک من انباء الغیب، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پورا ہو چکا ہے، فرمایا ذالک من انباء الغیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، وحی کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے تو بڑی سازش کی تھی مکہ کے لوگوں کے ذریعے سے، یہود نے، کہ بھرے مجمع میں آپ سے سوال کر ڈالا کہ بتائیں یہ بنی اسرائیل کا علاقہ تو نہیں تھا مصر، یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ بہانہ کریں گے، ٹالیں گے، یا یہود سے پوچھیں گے جا کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر یہ پورا واقعہ جاری کر دیا، اور اس کو اہل مکہ پر فٹ بھی کر دیا کہ جیسے یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے خلاف سازش کی تھی، اسی طرح تم بھی بھائی بندھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سازش کر رہی ہو ان کے خلاف، جیسے یوسف علیہ السلام کو سرخرو کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخرو کیا، یعنی ہجرت ہوئی، اور پھر ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا، اور سب آپ کے سامنے اسی طرح کھڑے۔ تو یہ سب غیب کی خبروں میں سے ہے یہ واقعہ جو ہم
وحی کے ذریعے سے آپ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، ورنہ آپ اس وقت موجود تو نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے اس کام پر سب اکٹھے ہو چکے تھے، اتفاق کر چکے تھے یوسف کو ٹھکانے لگانے کے لیے۔ وہم یمکرون، اور وہ بڑی چالیں چل رہے تھے یوسف کے خلاف، تو آپ اس وقت موجود تو نہیں تھے۔ تو یہ واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کے ذریعے آپ کو سنا رہے ہیں۔ وما اکثر ناس، لیکن اکثر لوگ جو ہیں ولو حرصت بمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں بھی تو وہ نہیں مانیں گے۔ یعنی آپ اے صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یہ توقع کر رہے ہوں گے کہ اب یہ واقعہ سنا دیا ہے، اب یہ ایمان لائیں گے، اب یہ مان لیں گے، لیکن یہ اتنے ضدی ہٹ دھرم ہے کہ یہ تاریخی واقعہ آپ نے سنا دیا لیکن اب بھی وہ مانیں گے نہیں، چاہے آپ کتنی حریص ہوں۔ ولو حرصت، دیکھیں اردو کے کوئی 65% الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں، ہم کوشش نہیں کرتے ان کو سیکھنے کی۔ اب دیکھیں ولو حرصت، اگر آپ چاہیں بھی، اگر آپ حریص بھی ہوں اس بات کے کہ یہ اب مان لیں، ایمان لے آئیں، لیکن پھر بھی یہ نہیں مانیں گے، ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں۔ وما تسألہم علیہ من اجر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کام پر ان سے کوئی اجر کا سوال تو نہیں کر رہے، یہ تو آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یقیناً یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، نصیحت کا پیغام ہے۔ تو محترم بھائیوں، نصیحت وہی کرے گا جو اس کو سمجھ کر پڑھے گا، اس پر غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، تفکر کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے ہی پڑ گئے ہیں، تالے چڑھ گئے ہیں۔ اقفالها قفل کی جمع ہے تالے۔ تو محترم بھائیوں، یہ قرآن سمجھ کر پڑھنے کی چیز ہے اور پھر عمل کرنے کی چیز ہے، عمل کا تقاضا کرتا ہے یہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔